جی میرے شیطان کے بارے میں کئی سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، شیطان انسان کو اپنے جال میں کیسے پھنساتا ہے؟ شیطان کے جال سے کیسے بچیں؟ شیطان کو بھگانے کا دعا اور طریقہ بتائیں۔ اور میرا اگلا سوال، شیطان کس سے ڈرتا ہے؟ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ ایشور کے نام سے جو سنسار کے ذرے ذرے کا مالک ہے، کण کण کا مالک ہے، کائنات کی ہر چیز کا ذرے ذرے کا مالک ہے۔ شیطان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے، وہ پیدا کرنے والا ایک ہے، موت سے پوتر ہے، موت کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، اپنی ہر پیدا کی ہوئی چیز کو موت دیتا ہے مگر خود موت سے پوتر ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ جتنے بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، میں ان سب کو اسلام دھرم کے طریقے سے، اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو اسلام دھرم کے طریقے سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں، ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اللہ کو ایشور کیوں بولتے ہیں؟ تو بھائی آپ اتنی عقل کا استعمال کریں کہ ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کو سمجھانے کے لیے بولتے ہیں، کیونکہ ہماری ویڈیو ہر انسان سنتا ہے، کیونکہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے اسلام کو آسان زبان میں سمجھایا جائے، تاکہ ہر انسان، ہر دھرم کا انسان آسان زبان میں اسلام دھرم کے گیان کو سمجھ لے۔ اب آئیے سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ بہت اچھے سوال کیے گئے ہیں کہ شیطان انسان کو اپنے جال میں کیسے پھنساتا ہے، شیطان کس سے ڈرتا ہے؟ تو یاد رکھیں، شیطان اپنے بنانے والے اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو شیطان اپنے جال میں انسانوں کو کیسے پھنساتا ہے یہ سمجھ لیں ہم۔ شیطان انہی لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سمبندھ میں لاپرواہی کرتے ہیں اور اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلتے ہیں۔ جبکہ رچنا کیا ہے؟ اللہ کا آدیش کیا ہے؟ اچھائی پر چلو، برائی سے بچو۔ اور اس کا سنکیت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے انسان کو ہر وقت، ہر لمحہ۔ جب انسان اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، یہ اشارہ کرتا ہے کہ اس پر چل۔ اور جب انسان برا کام کرتا ہے تو اس انسان کے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے، تو یہ اشارہ ہے کہ اس پہ نہ چل۔ اب یہ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا ہے، اب جو اس کے خلاف چلے گا اور اللہ کے سمبندھ میں لاپرواہی کرے گا، اسی کو شیطان اپنے جال میں پھنساتا ہے۔ اور اس بات کا ثبوت قرآن مجید میں بھی ہے۔ سنسار کا مالک فرماتا ہے، کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہم ان پر شیطانوں کو مسلط کر دیتے ہیں، حاوی کر دیتے ہیں۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ سچائی، جو سچائی پر نہیں چلتے۔ اب سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ ہر انسان کی انترآتما، روح، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، دکھ میں، بیماری میں، تکلیف میں، تھکن میں، ایک اللہ ہی کو پکارتی ہے۔ 33 کروڑ کو نہیں پکارتی، 10-5 کو نہیں پکارتی، ایک مالک کو پکارتی ہے۔ جو جس جوان کا بھی ہے وہ اس جوان میں، چاہے وہ نام غلط لے کر پکار رہا ہے اسی کو، یاد رکھیں، چاہے وہ نام غلط لے رہا ہے لیکن پکار رہا ہے اپنے سچے مالک کو ہی۔ تو ہر انسان کی انترآتما ایک مالک کو پکارتی ہے، پھر بھی اس کے باوجود انسان ہوش و حواس میں آ کر کے اس سچائی کی گواہی نہیں دیتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سنسار کا ایک مالک ہے، اسی نے ہمیں جیون دیا ہے، وہی ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، زندگی موت اسی کے قبضے میں ہے، تو اس کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں ہے۔ تو جان بوجھ کر بھی لوگ سچائی کی گواہی نہیں دیتے، پھر بھی جو ہے کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی کسی کو پوج رہا ہے، کوئی کسی کو پوج رہا ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس سچائی کی گواہی نہیں دیتے کہ لا الہ الا اللہ، اس کائنات کا مالک ایک ہے، جس نے اس کو بنایا ہے اور جو اس کو چلا رہا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، زندگی موت اسی کے قبضے میں ہے، ہر چیز اسی کے قبضے میں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا، ایک اللہ کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ اس کے آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد دنیا میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا آسمان سے اللہ کی طرف سے۔ تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں محمد جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے
جو قرآن مجید میں संसार کے سچے مالک نے فرمایا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا۔ اب جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے اپنا قانون ہمارے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر بھیجا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا کر کے دکھایا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی ہے وہ ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ جس سچے مالک نے ہمیں بنایا ہے ہمارے اندر اس نے اپنی رچنا کو بنایا ہے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، یہ تمام چیزیں ہیں جو رچنا ہے ہمارے اندر بنائی ہوئی اس کی۔ اچھائی پر چلیں، اچھائی اچھی لگتی ہے، برائی بری لگتی ہے، تو اسی رچنا پر آدھارت ہے اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی۔ آپ جیونی کو پڑھیے، اگر آپ کی بھاونا شدھ ہے تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک کرم کا آپ انکار نہیں کر سکتے کہ یہ اچھا نہیں ہے۔ ہر ان کا کرم جو بھی ہے وہ انسان کے اندر انسانیت کو زندہ کرتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام انسان کے اندر انسانیت لانے کا نام اسلام ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام ساری دنیا میں واحد ایک دھرم ہے، ایک اکیلا ایسا دھرم ہے جو پوری دنیا کے انسانوں کو شیطان اور دنیا کے دھوکے سے بچا کر संसार کے سچے مالک کی سچائی پہ لانے کا نام اسلام ہے۔ تو یاد رکھیں، جو ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والے ہیں، برائی پر چلنے والے ہیں، جان بوجھ کر سچائی کا انکار کرنے والے ہیں، شیطان انہی کو اپنے جال میں پھنساتا ہے۔ تو جو اپنے بنانے والے سچے مالک کے سمبندھ میں لاپرواہی کرتے ہیں، بس لاپرواہی کرنے سے ہی شیطان بھٹکا دیتا ہے۔ اور آپ ویسے بھی جانتے ہیں اس چیز کو، دنیا کا بھی کوئی کام لے لیں آپ، اگر آپ اس میں بھی لاپرواہی کریں گے تو وہ کام کبھی ٹھیک سے ہوگا نہیں، وہ کام خراب ہی ہوگا۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے سمبندھ میں، اپنے سچے بنانے والے کے سمبندھ میں اس کی صحیح سے کھوج نہیں کرے گا، سچائی کی تحقیق نہیں کرے گا لگاتار، اور لاپرواہی کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان اس کو گمراہ کر دے گا۔ وہ جب لاپرواہی کا انجام کیا ہوگا؟ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو خراب کرنا، کیونکہ جس مالک نے پیدا کیا، جیون دیا، سب کچھ دیا، زمین اس کی، آسمان اس کا، پوری کائنات اس کی، انسان اسی کا پیدا کیا ہوا کھا رہا ہے، اور اس کا احسان نہیں مان رہا، ناشکری کر رہا ہے، اس کی ناقدری کر رہا ہے، اس کی طلب نہیں کر رہا کہ میں جیون کے مقصد کو پہچانوں، مجھے جیون کیوں ملا ہے۔ آنکھوں کے سامنے دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، کتنے لوگ روز مر رہے ہیں، دیکھ رہا ہے انسان اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے، پھر بھی جو ہے سچائی پر غور نہیں کرتا، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے ہر وقت جیتا رہتا ہے، اس گمان کو لے کر کے کہ مجھے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ جینا ہے، مال دولت، کوٹھی، بلڈنگ، تمام ان چیزوں کی جو ہے دوڑ لگاتا رہتا ہے۔ یہ دھوکہ ہی تو ہے، دھوکے سے انسان کھیلتا رہتا ہے، اور پھر حقیقت یہ ہے کہ کچھ سمے کے بعد ہی لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر مر کر یہاں چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو جس چیز میں لگے ہوئے تھے مال دولت بٹورنے میں، ایک پل میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو دھوکہ ختم ہو گیا۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے گا، اس کا احسان نہ مانے گا، اس کی ناقدری کرے گا، اس کی طلب نہیں کرے گا، اللہ کے لیے کوشش نہیں کرے گا، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، شریر میں جوانی کی طاقت سے، عقل کی طاقت سے، آنکھوں کی طاقت سے، کانوں کی طاقت سے اللہ کے لیے اس کی کھوج نہ کرے گا، اس کے لیے کوشش نہ کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے سمبندھ میں لاپرواہی کرے گا تو شیطان اسے لپک لے گا، تو پھر جو ہے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ تر ہم دیکھیں دھرتی پر اللہ کے ناقدرے بھرے ہوئے ہیں، اور اللہ کی طلب نہ کرنے والے، اللہ کا احسان سچے دل سے نہ ماننے والے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دھرتی پر زیادہ تر لوگ گمراہ ہیں۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، کائنات کا مالک ہم سے زیادہ اس کائنات کی اس کو خبر ہے کہ اے ایمان والو، دھرتی پر زیادہ تر لوگ گمراہ ہیں، اگر تم ان کے بہکاوے میں، ان کے کہنے میں آؤ گے تو تمہیں میری راہ سے بھٹکا دیں گے۔ تو دھرتی پر زیادہ تر لوگ گمراہ ہیں، اور بھیڑ کو دیکھ کے بھیڑ بھاگتی ہے، انسان تحقیق نہیں کرتا کہ سچا راستہ ہے یا غلط راستہ ہے، بس بھیڑ کو دیکھ کے بھیڑ بھاگ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لاپرواہی کی اس نے، جب لاپرواہی کی ہے تو 100% پھر دھوکہ ہی کھائے گا، شیطان کے جال میں پھنس جائے گا۔ اب دیکھیے، سب سے زیادہ جو شیطان کوشش اور محنت کرتا ہے وہ انسان کو اس کے سچے مالک سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، توحید سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے جو ادھیکار ہیں بندوں پر اس سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔
शैतान के बेशुमार जाल इंसानों को अल्लाह के अधिकारों से, तौहीद से भटकाने के बेशुमार हैं। जिस सच्चे मालिक ने जीवन दिया है, उस मालिक को पहचानने वाले इस दुनिया में बहुत कम हैं, उसकी तौहीद को जानने वाले बहुत कम हैं, वरना हर इंसान को शैतान ने किसी न किसी जाल में फांस रखा है। कुरान मजीद की वो बात सच्ची दिखाई दे रही है दुनिया के अंदर कि शैतान ने अल्लाह से कहा था कि बहुत थोड़े से तेरे बंदे होंगे जो तेरी सीधी राह में आ सकेंगे, तुझे पहचान सकेंगे, वरना मैं सबको भटका दूंगा। अल्लाह ने कहा जो मेरे हैं वो तेरे भटकाए में नहीं आएंगे, जो मैंने चुन लिए हैं उन पर तेरा बस ना चलेगा। अब एक बात याद रखें कि ये अल्लाह का चुनना जो है ये अल्टप नहीं है, याद रखें। अल्लाह ताला को पहले से ही मालूम है कौन इंसान दुनिया में जाकर क्या करेगा, मगर वो बेनियाज है। कायनात उसने बना दी है, अपनी मखलूक पैदा करता है, खिला रहा है, पिला रहा है, जो नाशुक्री कर रहे हैं उनको भी दे रहा है, जो जुल्म जायज़ी कर रहे हैं उनको भी दे रहा है, और जो उसे राज़ी करेंगे उनको भी दे रहा है। तो ये तो इम्तिहान का जहान बनाया है अल्लाह ने दुनिया। मौत के बाद अब दुनिया में तो सबको खिला रहा है, पिला रहा है, उसने जीवन दिया तो वही खिलाएगा। मौत के बाद जो उसे राज़ी करके जाएगा उसकी कोशिश कभी नाकाम ना होगी, याद रखें। मौत के बाद जो इंसान धरती पर जुल्म जायज़ी फैला करके, उसकी नेमतें खा करके, नाशुक्री करके मर जाएगा, वो मरने के बाद अल्लाह का इनाम नहीं पाएगा, सज़ा पाएगा अल्लाह की। भाई जब उसने पैदा किया है और जीवन दिया है और जीवन का समय दिया है, अब इंसान जुल्म भी करेगा तो जायज़ी भी करेगा, अल्लाह की नाशुक्री भी करेगा, अल्लाह के अलावा औरों की पूजा करेगा। तो अल्लाह ने जीवन दिया है तो जब तक जीवन का समय दिया है इसको खिलाएगा पिलाएगा, क्योंकि इम्तिहान लिया है, मौत तक छूट दी है। मरने के बाद फिर जैसे कर्म किए हैं वैसे बदला मिलेगा उसको। वरना अल्लाह अगर चाहे तो कुरान में आयत है, अल्लाह अगर चाहे तो धरती पर कोई भी प्राणी जुल्म गुनाह नहीं कर सकता है, एक जर्रे के बराबर भी। अल्लाह अगर चाहे कि गुनाह धरती पर नहीं होना चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए, तो एक जर्रे के बराबर भी कोई जुल्म नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह ने ये दुनिया टेस्ट लेने के लिए बनाई है, परीक्षा लेने के लिए बनाई है। यही वजह है कि हम दुनिया में देख रहे हैं कि जो लोग गुनहगार हैं वो हराम के माल खा के मज़े कर रहे हैं, अल्लाह उनका जीवन का समय पूरा करा रहा है। और जो बेचारे ईमानदारी पर चलने वाले, सच्चाई पर चलने वाले हैं, वो बेचारे दुखी हैं, परेशान हैं, तो बेशक अल्लाह उनको भी जो है दुखों में घेर कर जो है निखार रहा है, खरे और खोटे को छांट रहा है दुनिया के अंदर। मरना सबको है, जालिम हो या मजलूम हो, गरीब हो या अमीर हो, बादशाह हो या फ़कीर हो, सबको मरना है। सब पर अल्लाह की बादशाह छाई हुई है। हाँ, मौत से कोई नहीं बच सकता है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, कुरान की आयत है, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। अब देखिए बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि शैतान कहाँ है, दिखता तो है नहीं। तो याद रखें शैतान जिन्नातों में से पैदा है, जिन्नातों में से है, और जिन का मतलब छुपी हुई चीज़। वैसे अल्लाह ताला ने शैतान को ये भी अथॉरिटी दी है कि वो जिसका रूप चाहे ले सकता है, सांप का रूप ले सकता है, जो जिन्न जो है किसी का भी रूप ले सकता है। और शैतान को अल्लाह ताला ने ये अथॉरिटी दे दी है कि क़यामत तक के लिए जीवन दे दिया है उसे, और इंसानों के दिल में, मन के अंदर बुरे ख्याल डालने का उसे अथॉरिटी दे दी है, ताकि इस तरीके से इंसानों का इम्तिहान लिया जा सके, टेस्ट लिया जा सके। तो शैतान की पहचान सही तरह से यही है कि हमारे मन में जो बुरे ख्याल आते हैं वो शैतान की तरफ से आते हैं, उनको नीचे दबाना है हमें, उन पर चलना नहीं है। और जो अच्छे ख्याल आते हैं वो अल्लाह की तरफ से आते हैं, उन पर चलना है। बुरे ख्याल को दबाना है, अच्छे ख्याल को उभारना है, तो इंसान अल्लाह की तरफ बढ़ जाएगा अगर अल्लाह की खोज करेगा। तो याद रखें अल्लाह ताला ने आग भी कई प्रकार की पैदा की है, और जिन्न उस आग से पैदा है जो आग दिखती नहीं है आँखों से। इसलिए जिन का मतलब है छुपी हुई चीज़, इसलिए हम जिन को देख नहीं सकते, शैतान को देख नहीं सकते। अब कुरान मजीद में कहा गया है कि जिन शैतानों में से भी है और इंसानों में से भी है। तो इंसानों में से वो शैतान हैं जिस पर शैतान ने बुरी तरह कब्जा कर लिया हो, यानी जिस इंसान पर शैतान ने पूरी तरह उसको वश में कर लिया हो, उस पर कब्जा कर लिया हो, उसके शरीर के अंगों से बुराई ही छलकती हो, वो जहाँ जाता हो फसाद फैलाता हो, इंसानों में बिगाड़ पैदा करता हो। क्या आप देख नहीं रहे कि कितने जो है ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर जगह जगह जाकर फसाद फैला रहे हैं? तो ये इंसानों में से ये शैतान है, ये इनका एक ही काम है, चाहे सच बोलें या झूठ, चाहे रो के ड्रामा करें या कैसी भी ड्रामा करें,
ان کو کیا کرنا ہے؟ انسانیت میں فساد پھیلانا ہے، اور اب اللہ کے بندوں کو اللہ سے کاٹنا ہے، سچے دھرم سے ہٹانا ہے، اور اپنے دھوکے کے جال میں پھنسانا ہے، اور انسان کے جیون کو برباد کرنا ہے۔ جیون کا جو سمے ملا ہوا اس کو برباد کرنا ہے، تاکہ انسان جو ہے اس دنیا کے کھیل تماشے میں بھٹک کے مر جائے، اور مرنے کے بعد پھر نرک کی آگ میں جائے۔ اب ایسے انسان جن پر شیطان پوری طرح قبضہ کر چکا ہے، چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، یہ آپ کو ہر جگہ، کہیں نہ کہیں ہر جگہ آپ کو ضرور ملیں گے، جن کا مقصد انسانیت میں فساد پیدا کرنا ہے، آپس میں مروانا ہے، کٹوانا ہے، اور سچے دھرم سے ہٹانا ہے، اور خاص طور پہ اسلام دھرم سے ہٹانا ہے۔ اسلام دھرم کی سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم ہے، اس کی نفرت لوگوں کے اندر پیدا کرنا ہے، تاکہ لوگ سچائی کے قریب نہ آئیں، سچائی کو نہ پہچان جائیں، اور دھوکے میں بھٹک کے مر جائیں۔ جو جیون کا سمے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے اس کو برباد کر کے مر جائیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے انسان کی سوچ اور نیت کو، اور انسان کے سامنے جو دو راستے جیون جینے کے کیے ہیں، اچھائی کو چننے کو یا برائی کو چننے کو، اچھائی پر چلنے کو یا برائی پر چلنے کو، کون سا راستہ چننا ہے چن لے، اس کی چھوٹ دیے۔ باقی ہر چیز پر علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ یاد رکھیں، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی ہر سمے نگاہ ہے، ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے، وہ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، چھپی اور کھلی چیزوں کو جانتا ہے۔ یہ قرآن میں اسپشٹ روپ سے بتایا گیا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ کو دنیا کے پہلے کیا ہو چکا ہے، آگے کیا ہوگا، اب کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے آگے اور پیچھے اور کھلے اور چھپے کا سارا گیان ہے، کیونکہ جیون ایک امتحان ہے۔ موت تک اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے، چھوٹ دیے انسان کو، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، دونوں کے دو انجام بتا دیے ہیں۔ اچھائی کا انجام مرنے کے بعد جنت ہے، اللہ کا انعام ہے، اور برائی کا انجام مرنے کے بعد نرک ہے، جہنم کی آگ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ اسی لیے ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اچھے کرم کر کے بھی مر رہے ہیں اور برے کرم کر کے بھی مر رہے ہیں۔ دنیا میں کسی کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ دنیا بنانے والے کی طرف سے امتحان کی جگہ ہے، پریکشا کی جگہ ہے، فیصلے کی جگہ نہیں ہے۔ فیصلہ موت کے بعد کی زندگی میں ہوگا۔ موت کے بعد کی زندگی اس لیے نہیں دکھتی کیونکہ جیون امتحان ہے، اگر دکھا دی جائے تو پھر امتحان کیا ہوا؟ اگر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا اور اس نے آ کر کے بتا دیا وہاں کا حال، تو پھر امتحان کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور اپنے پیغام دھرتی پہ بھیجتا ہے اور ساری باتیں سمجھا دیتا ہے کہ یہ جیون امتحان ہے، جیسے کرم کر کے مرو گے ویسے ہی بدلہ ملے گا موت کے بعد۔ تو جو یہاں لوگ جیسے کرم کر کے مر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میں مرنے کے بعد ویسا ہی برتاوا کر رہا ہے، اور انسان کی عقل بھی اس بات کو کہتی ہے کہ جیسے انسان نے کرم کیے اس کو ویسے بدلہ ملنا چاہیے۔ تو دنیا میں تو بدلہ نہیں مل رہا ہے، کتنے غریب بیچارے عدالتوں کو چکر کاٹ کاٹ کے مر گئے اور انہیں انصاف نہ ملا، کتنے لوگ حرام کے مال کما کما کے دنیا سے مر گئے، انہیں سزا نہ ملی دنیا کے اندر، انہیں دنیا میں سزا نہیں ملی۔ تو دنیا امتحان کا جہان ہے، دنیا ٹیسٹ کا جہان ہے، اللہ کی طرف سے فیصلے کی جگہ نہیں ہے۔ فیصلہ دوسری زندگی میں ہوگا جب یہاں سے مر کے جائیں گے، اور موت کا بھی اگلے پل کا ہی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے لاپرواہی کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لاپرواہی نہ کریں، اس کا علم حاصل کریں اور جلدی سے جلدی اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں تاکہ موت کے بعد کی بربادی سے بچ سکیں۔ تو یاد رکھیں، اس دھرتی پر بے شمار ہر جگہ ایسے لوگ ملیں گے جو شیطان کے وس میں پوری طرح سے آ چکے ہیں، اور ان کے شریر کے انگوں سے برائی ہی چھلکتی ہے، اور لوگوں کو برائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی کی طرف اکٹھا کرتے ہیں، اور امن شانتی جہاں پھیلی ہوئی ہو وہاں اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور فساد کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندو مسلم کے نام پر کتنے فساد پھیلائے جا رہے ہیں۔ تو یہ کون ہیں؟ یہ انسانی شکل میں شیطان ہیں۔ یہ دکھنے میں تو انسان دکھائی دے رہے ہیں آپ کو، ان کا چہرہ انسان کا دکھائی دے رہا ہے، ان کا ڈھانچہ، شریر کے ہاتھ پیر انسان کے دکھائی دے رہے ہیں، مگر یہ اصل میں انسانی شکل میں شیطان ہیں جو دھرتی پر فساد پیدا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، شیطان کے جال سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑے، اللہ کی شرن پکڑے، اور اللہ کی شرن کو پکڑنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو آسمان پہ سے اللہ تعالیٰ کا جو گیان آیا ہے، جو برائی سے سرکشت ہے، بالکل برائی سے سرکشت ہے، اور وہ ہے قرآن مجید، بالکل برائی سے سرکشت ہے۔
تو اس ज्ञान کو समझो اور اس کو حاصل کرو۔ جو آسمان پہ سے ज्ञान آیا ہے وہی سچائی ہے، باقی اس کے علاوہ دنیا میں سب برائی ہے، اور برائی سے ہی شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے اور بھٹکاتا ہے اور اپنے جال میں پھنساتا ہے۔ اسی لیے میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ میسیج لوگوں کو دیتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں اور سنیں، کیونکہ اس میں برائی سے سرکشت ज्ञान ہے جو آپ کو ایشور کی شرن میں لے جائے گا اور آپ کو دنیا اور شیطان کی ہر برائی سے انشاءاللہ بچائے گا اور آپ کو جیون کے صحیح مقصد کی طرف لے جائے گا۔ تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی اس ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں اور سنیں اور خود سچائی کو پسند کریں، سچائی پر چلیں اور سچائی کو جتنا ہو سکے پھیلائیں۔ تو بھائی یاد رکھیں، شیطان نے لوگوں کو الگ الگ جال میں پھنسا رکھا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں انسان اللہ تعالیٰ کے سمبندھ میں جب لاپرواہی کرتا ہے تو شیطان کو گمراہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو شیطان نے سب سے زیادہ لوگوں کو دنیا پرستی کے جال میں پھنسا رکھا ہے، دنیا کا دھوکہ۔ اب دیکھیے دنیا کی چیز کی حقیقت کچھ اور ہے، اور چونکہ شیطان ہمارے اندر ہے نا، وہ ہمیں دنیا کے دھوکے کو چمکدار بنا کے دکھاتا ہے، تو ہمیں جو ہے اس چیز کو اچھی دکھا رہا ہے، دوسرے کا مکان اچھا لگتا ہے، دوسرے کی بیوی اچھی لگتی ہے، تو اس کو دکھا رہا ہے ہمیں، لیکن سچ کچھ اور ہے، حقیقت اس کی کچھ اور ہے، اسے دھوکے میں چمکدار بنا کے دکھا رہا ہے ہمیں، تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ تو سب سے زیادہ دنیا پرستی کے جال میں پھنسا رکھا ہے کہ انسان جو ہے سوچتا ہے دنیا جو ہے ہمیشہ جینے کا گھر ہے، یہاں سے کبھی مر کے نہیں جانا، یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ لوگ دیکھیں ہم دوڑ لگا رہے ہیں دنیا کی، مال دولت، انسان سوچنے کو تیار نہیں، غور کرنے کو تیار نہیں، جس دھن میں لگا ہے دنیا پرستی کے دھن میں، دنیا کمانے میں، اس سے بریک لگانے کو تیار نہیں، سوچنے سمجھنے کو تیار نہیں کہ میرے جیون کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سمبندھ میں لاپرواہی کرتا رہتا ہے، جیون کے سمے کو برباد کرتا رہتا ہے، اللہ کا علم حاصل نہیں کرتا، دنیا میں لگا رہتا ہے۔ اب انسان کا سارا دھیان دنیا کی طرف ہے، اللہ کی طرف سے لاپرواہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا دھیان ہی تو مانگا ہے کہ اس دھیان کو اور اپنی سوچ اور ہوش کو مجھے دے، جب تو برائی سے بچے گا، کیونکہ اس کا حق ہے، بے شک اس نے جیون دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، تو کیا اس کا انسان اتنا بھی احسان نہ مانے گا کہ اسے اپنا ہوش اور دھیان دے تاکہ وہ سچائی کو سمجھ سکے۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیطان کے بے شمار جال ہیں جس میں جو ہے لوگوں کو پھنسا رکھا ہے شیطان نے۔ کسی کو مورتی پوجا کے جال میں پھنسا رکھا ہے، کسی کو قبر پوجا کے جال میں پھنسا رکھا ہے، کسی کو دیش بھکتی کے جال میں پھنسا رکھا ہے، کسی کو گرو کی پوجا کے جال میں پھنسا رکھا ہے، کسی کو پیر کی پوجا کے جال میں پھنسا رکھا ہے، کسی کو بڑے بوڑھوں کی رسموں کے جال میں پھنسا رکھا ہے۔ قرآن کی آیت کا انکار کر دیتے ہیں لوگ کہ بھائی ہمارے بڑے بوڑھے جو کرتے آئے ہم بھی وہی کریں گے، تو بڑے بوڑھوں کی رسم کے جال میں پھنسا رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں بڑے بڑے ہوشیار بننے والے، بڑے بڑے اپنے آپ کو عقل مند کہنے والے، بڑے بڑے سمجھدار کہنے والے، شیطان اور دنیا کے جال کے دھوکے کے شکار بن کے مر گئے اور روز مر رہے ہیں۔ آج انسان سچائی سمجھنے کو تیار نہیں ہے، جس مالک نے جیون دیا ہے اس کی طرف غور کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اس دنیا کی حقیقت کیا ہے کہ تھوڑے تھوڑے سمے کے بعد اس دنیا سے لوگ مر کر چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہر روز مر کے جا رہے ہیں۔ اب غور کرنے کی بات ہے، جتنے بھی لوگ شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ جب ان سے پوچھیں گے کہ بھئی اس کائنات کو کس نے بنایا، تو بالکل صاف کہیں گے اللہ نے۔ تمہیں جیون کس نے دیا، کہ اللہ نے۔ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے، کہ اللہ نے، صاف کہیں گے بالکل۔ تمہیں کون کھلا پلا رہا ہے، کہ اللہ۔ تو پھر ان سے سوال کرو کہ تم پھر اس کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو، اس کی مخلوق کو، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے سر کیوں جھکاتے ہو، اللہ کا ساجدار پھر کیوں ٹھہراتے ہو؟ تو سچ کو جان کر بھی نہیں مان رہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ قرآن کی آیت سنائی ہے میں نے آپ کو بھی، کہ جب ان سے پوچھو گے کہ کائنات کو کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ نے۔ تمہیں کس نے پیدا کیا، کہ اللہ نے۔ جیون کس نے دیا، کہ اللہ نے۔ زندگی موت کس کے ہاتھ میں، کہ اللہ کے ہاتھ میں۔ کون پالتا ہے، کہ اللہ۔ تو پھر تم اس کا انکار، پھر تم جو ہے اس کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اس نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ تم اس کی عبادت کرو۔ سارا جہان بنایا تمہارے لیے، اور تمہیں بنایا اس نے اپنے لیے۔ جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرو، تبھی جنت میں جاؤ گے، جہنم سے بچ پاؤ گے۔ مقصد کیا ہے، کہ اس ایک کا ادھیکار اس کو دو، اسی مقصد کے لیے اس نے پیدا کیا ہے۔
کہ اسی کی عبادت کرو، اسی کے آگے سر جھکاؤ، جو مانگنا ہے اسی سے مانگو، اس کا پارٹنر نہ ٹھہراؤ، اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب پیدا کرنے کے مقصد کو ہی جب تم مار دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھو نا، اس میں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلتا ہے، بجائے اچھائی پہ چلنے کے برائی پہ چلتا ہے، ہوش و حواس میں جو انجانے میں چل رہا ہے اس کو بھی اللہ کی خبر ہے، اللہ کو اس کی خبر ہے۔ جو جان بوجھ کے چل رہا ہے اللہ کو اس کی بھی خبر ہے۔ اللہ کو ہر انسان کے اندر کا حال پتہ ہے۔ تو جب انسان اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلتا ہے، جان بوجھ کر برائی پہ چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس پر ناراضگی ہوتی ہے کہ میں نے تجھے پیدا کیا، جیون دیا، کائنات میری، سب کچھ میرا، تو نے میرے احسان کا بدلہ یہ دیا کہ میری رچنا کے خلاف چل رہا ہے، میرے لیے ذرا بھی کوشش نہیں کر رہا۔ تو اب انسان جان بوجھ کر جب برائی پر چل رہا ہے اور جانتا ہے کہ میں برائی پر ہوں، لیکن جان بوجھ کر بھی پھر وہ اچھائی پر نہیں چل سکتا۔ دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ میں برائی پر چل رہا ہوں، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر اچھائی پر نہیں چل سکتا۔ اللہ کل شیء قدیر، اللہ کا ہر چیز پہ قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے کہ ان مورتیوں میں کچھ نہیں ہے، قبر میں کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کرنے میں کچھ نہیں ہے، دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، پھر بھی جان بوجھ کر برائی پر چل رہا ہے، جانتے ہوئے بھی اچھائی پر نہیں چل سکتا۔ اگر چلے گا بھی تو پھر لوٹ جائے گا۔ تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اسے اپنے عیبوں سے اندھا کر دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت الٹپ نہیں ہے، پہلے انسان پہل کرتا ہے، پھر اللہ کی قدرت کام کرتی ہے، کیونکہ جیون امتحان ہے، یاد رکھیں۔ پہلے انسان برائی کی پہل کرتا ہے، برائی پہ چلتا ہے، تب شیطان اس کا پیچھا گھیرتا ہے، یاد رکھنا۔ شیطان کسی کو زبردستی برائی پر نہیں چلا سکتا ہے، کیونکہ شیطان تو برے لوگوں پر ہی سوار ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو دیکھا نہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی انسان کہنے لگے بھی فلاں چیز میرے سامنے پڑی تھی، میں اسے چاہ کر بھی نہ اٹھا پایا۔ تو اسی پرکار سے انسان سچائی کو دیکھتا ہے، برائی پہ چلتا ہے، اللہ اس سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہے سچائی یہ ہے، مگر جان بوجھ کر بھی وہ نہیں چل پاتا۔ تھوڑا بہت چلتا بھی ہے تو پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اسے اس کے عیب دکھا دیتا ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کا اسے موقع دیتا ہے، اور اس کا دل دماغ سینہ اسلام کو سمجھنے کے لیے کھول دیتا ہے۔ اسلام سچائی ہے نا اللہ کی، اسلام کو سمجھنے کے لیے کھول دیتا ہے، اسے اپنی سچائی سننے کی توفیق دیتا ہے، سننے اور سمجھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اب دیکھو نا، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کرنا غلط ہے، مورتی پوجا، قبر پوجا ہیں غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں کچھ نہیں ہے، پھر بھی جان بوجھ کر دھوکے میں لگ کر انسان جیون کے سمے کو برباد کرتا رہتا ہے، اور جس مالک نے جیون دیا اس کی بات سننے اور سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو شیطان نے پوری طرح انسان کو اپنے بس میں کر لیا ہے۔ اب شیطان کے جال میں ویسے پھنسے ہوئے نہیں ہیں، جان بوجھ کر پھنسے ہوئے ہیں۔ اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے ہمیں، دنیا میں اسی کا سب کچھ ہے، پھر بھی اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو پوج رہے ہیں۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ جان بوجھ کر شیطان کے جال میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو انسان جیسے کرم کر کے جائے گا ہوش و حواس میں، اللہ کے یہاں ویسے ہی بدلہ پائے گا۔ تو بھئی انسانی شکل میں شیطان ہر جگہ ہیں جو فساد پھیلا رہے ہیں۔ میں نے بتا دیا آپ کو، آپ خود چیک کر سکتے ہیں۔ اب اس کائنات میں دھوکے سے نگاہ ہٹا کر سچائی کی طرف نگاہ لگائیں۔ یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ سکتا ہے۔ تو بھئی جیون موت کی طرف جا رہا ہے، جیون کا سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ جلدی سے جلدی غور کریں، اللہ کا علم حاصل کریں، اور بھی امید کرتا ہوں کہ سوال کے جواب پورے ہو گئے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔